جو عوام کو 9 مئی جیسے واقعے کی طرح اشتعال انگیزی دلوانا چاہ رہے ہیں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ وہ سیاسی ٹولہ ہے جس کی شاید سیاسی بوجھ کوئی بھی نہیں، وہ صرف اور صرف اپنے چھوٹے سیاسی مفاد کی خاطر اور دوبارہ اقتدار میں آنے کی خاطر ہر وہ حربہ استعمال کر رہا ہے جس سے پاکستانی قوم کو اور ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کچھ سوالات ایسے بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کیونکہ حال ہی میں ایکس کے اوپر جو ایک ٹویٹ کی گئی بانی ہے پی ٹی آئی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، تو عوام کے سامنے، قوم کے سامنے آپ کو یہ بتانا پڑے گا، آپ کو یہ حقائق رکھنے پڑیں گے کہ اگر یہ آپ کا موقف نہیں تھا یا آپ کی سیاسی جماعت کا موقف نہیں تھا تو یہ ٹویٹ ایکس پہ کس نے کی، وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے ہیں، جہاں پہ آپ ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی بات کرتے ہیں، آپ مجیب الرحمان کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 3.5 سال میں آپ تو حکومت میں تھے، آپ وزیر اعظم پاکستان بھی تھے، آپ پچھلے 11 سے 12 سال کے پی کے میں حکومت بھی کر رہے ہیں، تو کم از کم اس کے ساتھ مطابقت 1971 کے جو افسوسناک ایک سانحہ تھا سکوت ڈھاکہ جس میں ملک 2 لخت ہوا، آپ کو عوام کے سامنے اصل حقیقت رکھنی چاہیے۔ آپ اپنے سیاسی انٹرسٹ کو ملک کے مفاد سے پہلے رکھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تب ہوگا جب آپ ہوں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ تو صرف ایک ہی نیریٹو کے ساتھ چل رہے ہیں کہ آپ ہیں تو پاکستان ہے، لیکن یہ بیانیہ عوام رد کر چکے ہیں۔ آپ اپنی کارکردگی پہ بات کریں، جو 11 سالہ کے پی حکومت کی کارکردگی تھی، آپ اس کے اوپر بات کریں کہ جو آپ نے عوام کو ریلیف فراہم کیا یا عوام کے ایشوز پہ بات کی۔ نان ایشوز کو آپ ایشوز بنا کے عوام کی آنکھوں میں جو دھول جھونک رہے ہیں، اس سے نہ عوام کا فائدہ ہو رہا ہے نہ ملک پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ سوالات بہت ضروری ہیں رکھنے کے لیے، عوام کے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی۔ جو 1971 کی مکتی بانی تحریک تھی، جو مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، تو یہ عوام کو بھی پتہ ہے، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اس وقت مجیب الرحمان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا۔ اگر ملک دشمن عناصر اس وقت ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کو مدد فراہم کر رہے تھے، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج پاکستان میں خوشحالی آ رہی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ مجیب الرحمان کا نام تو لیتے ہیں لیکن وہ اپنے بی بی سی کے انٹرویو میں یہ بات مانتے ہیں کہ 1956 میں جو ہے میں نے پاکستان سے علیحدگی کا خواب دیکھا تھا۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ تمام تر چیزیں جو آپ 1971 سے مطابقت دے رہے ہیں اور لوگوں کے اور پاکستانی عوام کے جذبات کو ابھار رہے ہیں، جو اس کو منفی سوچ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو یہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا صرف یہی نیریٹو کہ پاکستان تب ہوگا جب آپ ہوں گے، آپ کا صرف یہی نیریٹو کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں واپس لے آؤ، یہ اب عوام کے سامنے آپ کا جھوٹا پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا، یہ نہیں چلے گا۔ آپ کا ملک توڑنے کا جو آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، قانون اپنی حرکت میں آئے گا، اور نہ صرف قانون اپنی حرکت میں آئے گا، جو غداری کا علم آپ نے بلند کیا ہے، حکومت وقت
اس پہ پورا آپ سے حساب بھی لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. آپ کو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا, لیکن آج افسوس کہ آپ سکوت ڈھاکہ سے اور مجیب الرحمان سے اس کی مشابہت و مطابقت دیتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ملک توڑنے کی جو تحریک کا آغاز کر چکے ہیں, اور آج کا افسوسناک واقعہ یقین جانیں کہ کوئی گواہ جو دوسرا اس پریس کانفرنس کا پہلو ہے, وہ ایک گواہ عدالت جاتا ہے اور عدالت میں جا کے اپنی گواہی دیتا ہے, اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے. اس ملک پاکستان میں میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کون وہ گواہ جا کے کسی بھی کیس میں اپنی گواہی ریکارڈ کروائے گا جب اس کی حالت پی ٹی آئی کے گونز اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کا جو ٹولہ ہے, جو ایک کلٹ فالوئنگ ہے, وہ جا کے اس گواہ پہ ہی جو ہے تھپڑوں کی برسات کر دیں گے, اس گواہ پہ ہی جو ہے دھاوا بات بول دیں گے, اور عدالت میں ایسا ایک سما پیدا کریں گے جس میں ہم یہ کس طرح کا کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے. ہمارے جوڈیشل جو نظام ہے, ایک جج کی عدالت میں ایک انسان اپنی گواہی ریکارڈ کروانے آیا جو کمپلیننٹ ہے, اور اس پہ آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا نتیجہ آج عوام کے سامنے ہے کہ یہ کون سی قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. جب فیصلے آپ کے خلاف آنا شروع ہوں, آپ گواہان پہ ہی جو ہے چڑھائی کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. باقی آپ کے سوالات لینے سے پہلے اس کا تھوڑا سا پہلو جو 1971 کے حوالے سے ہے اور آج کی جو گواہ کے ساتھ احاطہ عدالت میں جو حرکات کی گئیں, جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے, آج ہماری پریس کانفرنس کا مقصد ہی صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا, اور یہ سیاسی مخالفین, یہ سیاسی طریقے, یہ سیاسی زیادتیاں ہمارے ساتھ اس سے بڑی بدتر طریقے ساتھ ہوتی رہی. پاکستان میں اور ملک کی جماعتیں بھی ہیں جن کے ساتھ سیاسی زیادتیاں ہوتی رہی, لیکن آج جو پاکستان میں ایک کیمپین چل رہی ہے, آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ آج تک نہ ہوا. ہماری جماعتوں کا ایک تسلسل رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل ڈیفرنسز رہے ہیں, ہماری جماعتوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اپنی پولیٹیکل ایشوز رہے ہیں. لیکن اگر آج ہمارا عمران خان کے ساتھ ایک سیاسی نظریے کے اوپر اختلاف ہوتا تو ہم اس کو گلے لگاتے, ہم اس کے پاس جاتے, ہم ان لوگوں کے پاس جاتے. آپ تمام لوگ گواہ ہیں, میری قائد اور میاں نواز شریف وہ لیڈر ہیں جو عمران خان کے پاس اپنی تمام مخالفتوں کے باوجود اس کو گلے لگایا اور اس کے پاس گئے, اور ہماری ہمیشہ سوچ بھی وہی ہے. لیکن آج عمران خان دشمنی ہمارے ساتھ یا سیاسی سسٹم کے ساتھ نہیں کر رہا, وہ دشمنی پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, وہ دشمنی پاکستان کے ایگزسٹنس کے اوپر کر رہا ہے. اور اس کے شائبہ یا اس کی جو گواہی ہے وہ مجھے اور آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی گواہی عمران خان خود دیتا ہے. اور وہ گواہی کیسے دیتا ہے؟ جب اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے, جب 1971 کے ایشوز کے اوپر بات کرتا ہے, جب اپنے افواج کے, اپنے سپہ سالاروں کے اوپر, اپنے آرمی چیف کے اوپر IMF کی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کرواتا ہے, جب IMF کی ٹیم پاکستان میں کھڑے ہو کے پاکستان کے لوگوں کے لیے, غریب عوام کے لیے, سستی روٹی کے لیے, سستے آٹے کے لیے نیگوشیٹ کر رہی ہوتی ہے, بات کر رہی ہوتی ہے, تو وہاں آرمی چیف کی تصویر لگا کر
اور پاکستان کے سسٹم کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں یہ کس کے کہنے کے اوپر اور کس کی وجہ سے کر رہے ہیں. پاکستان میں جو آج ہو رہا ہے, جو ہمارے شہداؤں کے خلاف, جو پاکستان ہماری افواج کے خلاف, یہ وہ چیزیں ہیں جو آج تک آپ کا دشمن ممالک انڈیا نہ کر سکا. آج تک انڈیا وہ چیزیں نہ کر سکا جو عمران خان صاحب کرتے رہے. جب انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ دی شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ, تو کیا یہ پاکستانی عوام کو یہ بتانا بھی پسند کریں گے کہ اس وقت کے شیخ مجیب الرحمان کو اور اس جماعت کو کس نے سپورٹ کیا؟ ان کو اسلحہ کس نے دیا؟ مفتی بانی کو سپورٹ کون کر رہا تھا؟ اور شیخ مجیب الرحمان نے دنیا کے سامنے 1956 میں کھڑے ہو کر کیا بات کی تھی کہ میں نے اپنے ملک کو پاکستان سے آزاد کرنا ہے, ہم نے ایک پاکستان کو توڑنا ہے. کیا جب عمران خان اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہیں, اپنے اداروں کے اوپر اپنے اداروں کو گالی دیتے ہیں, اپنے شہداؤں کی بلڈنگوں کو, اپنے شہداؤں کی مجسموں کو آگ لگاتے ہیں, تو یہ کیا اسی سوچ کی نکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے؟ کیا اسی سوچ کی نکاسی کرتے ہیں کہ اپنی افواج کو کمزور کرنا ہے؟ کیونکہ آج اگر پاکستان کو کوئی جوڑ کے کسی نے رکھا ہوا ہے تو افواج پاکستان ہے یا ہمارے افواج کا سپہ سالار ہے. عمران خان کی جو سوچ ہے ہماری, آج میں نے جس طرح کہا کہ اگر سیاسی مخالفت ہو تو ہم ان کو گلے لگائیں, ہم ان کے پاس جائیں, ہم ان کو اپنے ساتھ چلائیں. لیکن اس سوچ کو کیسے ساتھ چلایا جا سکتا ہے جو کہتی ہے کہ میں ہوں تو ٹھیک ہے, اور اگر میں نہیں ہوں تو اس ملک کو آگ لگا دو, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اپنے بجلی کے بلوں کو آگ لگا دو, اس ملک کو بند کر دو, پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو. پاکستان کی دنیا کے سامنے ایک تصویر کھینچی گئی, پچھلے دور میں ایک تصویر بنائی گئی, اور آپ تمام لوگ آج سننے والے یہ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں, یہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ وہ تصویر کیا تھی. وہ تصویر تھی کہ ہم 2 نمبر قوم ہیں. وہ تصویر یہ تھی کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے. وہ تصویر یہ تھی کہ ہمارے افواج پاکستان کے خلاف ایک کیمپین کی گئی. یہ تصویر بنائی گئی. کیوں بنائی گئی؟ مجیب الرحمان کو تو الیکشن کے بعد اس کے مسئلے تھے, اس کو تو 11 سال حکومت کی کے پی میں, 11 سال, 4 سال وفاق میں. کیا ان سے کبھی کوئی پوچھے کیا کے پی کی جو میٹرو آپ نے 2 سال میں بنانی تھی وہ 8 سال میں آپ نہ بنا سکے؟ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنایا؟ کبھی پوچھا احتساب کا نعرہ لگانے والوں کہ ادھر احتساب کمیشن کدھر گیا؟ وہ احتساب کمیشن کو تالا 11 سال کیوں لگائی رکھا؟ کیونکہ یہ حقیقت میں کبھی پاکستان کو آگے چلانے کی سوچ سے نہ آئے تھے, نہ آئے ہیں, نہ آئیں گے. آج جو پاکستان میں ہیں اس نوجوان نسل کو جس کو انہوں نے گالی سکھائی, ان کو تفریق سکھائی, نفرت سکھائی. آپ میں سے جتنے لوگ سن رہے ہیں اور یہاں کھڑے ہیں, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں کی سیاسی اپنی وابستگیاں الگ ہوتی تھی, لیکن گھروں میں بیٹھ کے چلتے تھے, چیزیں اکٹھی چلتی تھی. ایک محلے میں اگر آج گلی محلے میں نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں تو وہ اس شخص نے بوئے ہیں. اگر آپ کے افواج کے خلاف سوشل میڈیا پہ پیڈ کیمپینز کی گئی, تب بھی پاکستان میں 1971 میں بھی پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا میں کیمپین چلائی گئی. یہ تمام لوگ جو جانتے ہیں ہسٹری کو وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ تب بھی وہ کیمپینز چلائی گئی. اور وہ کیمپینز کس نے فنڈ کی؟ وہ باہر سے نان سٹیٹ ایکٹرز نے فنڈ کی. پاکستان کے دشمن ان ممالکوں نے فنڈ کی جو پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے. اور آج بھی انہی کیمپینز کو آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر یا امریکہ کے باہر, امریکہ کے پارلیمنٹ کے باہر جب فنڈ کی جا رہی ہیں تو یہ انہی نان سٹیٹ ایکٹرز کے سے کرائی جا رہی ہیں جو بلوچستان میں انسرجنسی کو پروموٹ کرتے ہیں, جو کے پی کے میں, جو پاکستان میں اور علاقوں میں جو تخریب کاری کو, دہشت گردی کو چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے, جو چاہتے ہیں کہ گوادر پورٹ نہ بنے, جو چاہتے ہیں سی پیک نہ بنے, جو چاہتے ہیں پاکستان واپس ایشین ٹائیگر نہ بنے. اور آج ان کی سب سے بڑی موت کیا ہے؟ کہ روٹی سستی ہو رہی ہے. ان کی موت یہ ہے کہ بجلی بہتر ہو رہی ہے. ان کی موت یہ ہے کہ آٹا سستا ہو رہا ہے. ان کی موت یہ ہے کہ یہ جو چاہتے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کے آگے جا کے ہاتھ جوڑے کہ پاکستان کو دیوالیاں ہونے دو. انہوں نے ان کی منتیں کی, انہوں نے کہا کہ ہم پیسے دیں گے اس کیمپین کے لیے, لیکن پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان کی وزیر اعظم, ہمارے افواج پاکستان,
ہماری آرمڈ فورسز سب ایک پیج پہ پاکستان کو صرف ایک بحران سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکے, اس ملک کی معیشت کو آگے لے کے جا سکے, اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکے. ہمارا ان سے, ان لوگوں سے اور اس جماعت سے صرف ایک سوال ہے کہ آپ نے شیخ مجیب الرحمان کی بات کی, تو آپ کیا یہ لوگوں کو بتانا پسند کریں گے کہ 1956 میں اس نے تو اپنا ذہن لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ میں پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ 1971 میں ان کو فنڈنگ کون کر رہا تھا. کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کو اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کاغذ لہرا کے پاکستان کی جمہوری سسٹم کو کبھی سائفر کی وجہ سے ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں, کبھی 35 پنچر یا کبھی کوئی اور, لیکن ہر دفعہ وجوہات آپ نے نئی بتائی یا نئی بنائی, لیکن آپ کا ہدف ایک تھا, وہ پاکستان کو کمزور کرنا, اس ملک کو کمزور کرنا, اس ملک کی افواج کو کمزور کرنا. تو اس میں آپ کے پیچھے فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ وہ کون بیرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو آج آپ کے ساتھ مل کر چاہتی ہیں کہ کمزور ہو؟ اس کا سوال جو ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے, اور ان نوجوان نسل کے سامنے جن کو یہ خراب کرتے ہیں, جن کو یہ پاکستان کی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آج اس ملک میں 2 وزیر اعظم ہیں, ایک وہ جو اس ملک کو چلا رہا ہے, جو اس ملک کی بحالی, پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرتا ہے, اور ایک وہ جس کو یہ لوگوں یہ سوشل میڈیا پہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو سوشل میڈیا کی وارفیئر لڑ رہے ہیں, جو جھوٹے باٹس کے تھرو پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں. اور پاکستان کی عوام نے اپنی لائن سیٹ کر دی. جو فینس سیٹرز تھے انہوں نے بتا دیا کہ وہ جلاؤ گھراؤ کے ساتھ نہیں ہے, وہ پاکستان میں تفریق کے ساتھ نہیں ہے, وہ نفرت کی بیج بونے والوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ ملک کو آگے لے کے جانے والوں کے ساتھ ہے. اور بائی الیکشنز میں, ملتان کے الیکشنوں میں اور جو الیکشن ہوئے, اس میں پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اور انشاءاللہ یہ چاہے جو مرضی کر لیں, یہ چاہے جتنے مرضی اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمان بنانے کی کوشش کر لیں, ہماری افواج کے ہوتے ہوئے, ہمارے اپنے سپہ سالار, ہمارے ان شہداؤں کی خاندانوں کے ہوتے ہوئے, جو اپنی بارڈروں پہ کیونکہ ہم اپنی نیند کر سکیں, پاکستان کی عوام سکون کی نیند کر سکے, اپنی شہادت نوش کرتے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. پاکستان میں کوئی نان اسٹیک ایکٹر اپنا رول پلے نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ پاکستان بہتر ہوگا, پاکستان اور بہتر ہوگا. یا مہنگائی کی کمی ہوگی, عام بندے کی آواز بند کر یہاں خوشحالی آئے گی, اور یہ ملک واپس اپنی اس پٹری پہ چڑھے گا جہاں سے اس کو اتارا گیا تھا. شکریہ, تھینک یو. ایک سوال لینے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ ضرور واضح کر دوں کہ بانی پی ٹی آئی, آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کوئی بھی ٹویٹ جو ایکس پہ ہوتی ہے وہ ان کی مشاورت سے اور ان کے کنسنٹ سے ہوتی ہے, اور ان کی ڈائریکشن پہ ہوتی ہے. آپ نے ٹویٹ دیکھی حمود الرحمان کمیشن پہ جو بات کی گئی, انہوں نے کہا کہ قوم حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھے, تو یہ ان کی کنسنٹ سے ہوئی ہے. باقی جو اس کے بعد فالوئنگ ٹویٹس تھیں وہ ان کی کنسنٹ سے ہوئی ہیں. تو یہ ایک کنٹینویشن ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد, اور آج کیونکہ وہ 1 سال پورا ہو گیا, اور 28 مئی یوم تکبیر کا دن تھا, اور اس دن یہ جو ملک کا ایک دفاعی نظام ہے اس پہ ایک جارحانہ اٹیک ہے. اور یہی وہ نیریٹو ہے 9 مئی والا, ان کا جو نیریٹو وہ 28 مئی والے دن بھی آپ نے دیکھا جو ٹویٹس کی. تو صرف یہ بات پاکستانی قوم کو ایک جو واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کی سوشل میڈیا پہ جو پریزنس ہے اس کو کائنڈلی ضرور دیکھیں کہ ملک توڑنے کی جو بات ہے, ملک کے خلاف جو زہر اگلنا ہے, وہ صرف اور صرف یہ مخصوص سیاسی جماعت اور اس کے آگے ہواری کر رہے ہیں. یہ پاکستانی قوم کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ ابھی یہ ڈیسائسو ٹائم آ چکا ہے. قوم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ پاکستان بنانے والوں کے ساتھ ہیں یا پاکستان کو توڑنے کی حتی الامکان جو کوشش جو ایک سیاسی لوگ کر رہے ہیں, جو ایک سیاسی جماعت مخصوص سیاسی ٹولہ ہے, ان کے ساتھ ہیں. آپ سوال کائنڈلی کوشچنز لے لیجیے. راشد حبیب صاحب, یار بھائی آپ نے فرمایا کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, اور تمام باتیں آپ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ کیا کیا قانونی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں سائبر کرائم کے لیے اور ان کے خلاف بھی. تو ریاست کہ وہ صرف پریس کانفرنس
धमकियाँ दे रही है, एक्शन क्यों नहीं ले रही? शुक्रिया। रियासत बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, रियासत को अपनी रिट मनवाना आती है और रियासत इनके ख़िलाफ़ ऐसे मुल्क तोड़ अनासर जो हैं, जो मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ जो एक एजेंडा और तहरीक चलाए में हैं, इनके ख़िलाफ़ गद्दारी के केसेस आप देखेंगे कि ये हुकूमत लेके आएगी। खा वो बानी PTI हों, खा उनके आगे उस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग हों जो मुल्क तोड़ने की तहरीक चलाए में हैं। आज हुकूमत वक्त आपको ये बात बावर करवाती है कि ऐसे अनासर को ढीला नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे मुल्क तोड़ने के जो बात करते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में भी लाई जाएगी और ये आपको होते हुए नज़र भी आएगा। एक बनाना। सर आप दोनों माशाल्लाह माहिर कानून में और कानून पर बड़ी नज़र है आपकी, तो आप ये फरमा लीजिए कि कौन कौन से ममालिक इनको फंडिंग कर रहे हैं, और दूसरा हुकूमत जो है इतनी भी कमज़ोर नहीं है, आर्टिकल 6 लगाने जा रही है। देखें, जब ममालिक की बात करते हैं तो सबसे पहली जो साजिश की खूबसूरती होती है कि वो आपको हर चीज़ खुल के सामने नहीं आती, लेकिन जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये आपके वो मुल्क दुश्मन हैं, जिस तरह हिंदुस्तान हो गया, कि जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के साथ, जो पाकिस्तान के खड़े होने तक से लेकर आज तक पाकिस्तान के मुखालिफ है। ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो दहशतगर्दी तंजीमें हों, वो आपके दुश्मन ममालिक हों जो पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहते नहीं हैं कि मुल्क आगे बढ़े, और वो तमाम चीज़ों के पीछे हैं। और आपने आज ये देखा, जब आज इस तरह ये बैरिस्टर साहब कह रहे थे, अकील साहब कह रहे थे कि जो मानिका साहब के साथ हुआ, ये वो तमाम चीज़ों को एक कड़ी है दिखाने के लिए कि उस मुल्क में लॉलेसनेस है। ये कड़ी है दिखाने के लिए कि ये जब चाहें, जो चाहें, कहीं भी चाहें ये कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक कड़ी है कि उस चीज़ का सबूत देती हैं कि ये इनको जो फंडिंग हो रही है ये पाकिस्तान में और नॉन स्टेट एक्टर्स के सामने, कि पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान को सोशल मीडिया में डीरेल करने के लिए, इस मुल्क को इंटरनेशनल फोरम्स में डीरेल करने के लिए की जा रही है। तो आर्टिकल 6 का भी इंशाल्लाह हुकूमत देखेगी इसके ऊपर क्या किया जाए। जी जी 28 मई का नहीं, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ऑब्वियसली अब्दुल कदीर ख़ान साहब, ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये उनकी जो एक काविशें थीं, जो कोशिश थी, वो ऑब्वियसली इसमें मेन सेंट्रल पीस था। और उनकी तस्वीर, क्योंकि मेरी नज़र से ऐसी कोई तस्वीर गुजरी नहीं कि उनकी तस्वीर ना हो, उनकी तस्वीर हर जगह यहाँ है और हर जगह लगाई गई हैं, क्योंकि वो मोहसिन पाकिस्तान है और उनको भूला नहीं जा सकता। जो पाकिस्तान आज न्यूक्लियर स्टेट है, ऑब्वियसली ही इज़ प्लेड अ वेरी सेंट्रल पार्ट इन दिस, और उसके साथ ना सिर्फ वो बल्कि दीगर लोग भी, क्योंकि जितनी भी सियासी या गैर सियासी लोग थे, वो तमाम तर जो हैं उनकी कोशिशें काविशों से ही आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं। आखिरी बता दें जो आज हुआ, जो कचहरी जिस तरीके से समझते हैं कि जुडिशरी को, खासकर जजेस को इस तरह लोगों को बुला कर उकसाकर प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है और अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा बहरान और एक बहुत बड़ा इशू है कि वो सीरियसनेस है ऑफ द जुडिशल लीगल सिस्टम, कि आप जब पूरे मुल्क के पूरे जितने भी वो लोग जो पाकिस्तान के इदारों के साथ दुश्मनी करते रहे हैं, जो पाकिस्तान की सलामती के साथ दुश्मनी करते रहे हैं, उनको देखकर बुलाने से, उन लोगों को आप जब रिलीफ देते हैं या उन लोगों को आप करे हाथों नहीं लेते, तो ये तमाम वो लोग जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, वो या मुल्क के साथ दुश्मनी करते हैं, या आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और अदालत को जब ये ऐसे फ़ैसले करें या ऐसी चीज़ों के ऊपर इक़दाम लें, तो उनको ये सोच रखनी चाहिए, या ख़ास तौर पे इस चीज़ को देखना चाहिए। हम दोनों वकील हैं, काला कोट पहनते हैं, अपनी अदलिया के साथ पहले हैं, लेकिन इस चीज़ को नज़र में रखना चाहिए कि इसकी लार्जर पिक्चर में उन लोगों की हौसला अफजाई ना हो जो मुल्क दुश्मन है और मुल्क के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। शुक्रिया।